السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ میرے 4 بیٹے ہیں، اور یہ بڑا بیٹا ہے میرا، تقریباً 17 سال کی عمر کا ہے۔ اس کا نام محمد ہے، اور یہ قرآن مجید کا مکمل حافظ بھی ہے، اور اس نے اس سے پہلے 3 مصلح سنایا ہے اپنی جامع مسجد بلال میں، اور ابھی میٹرک میں ہیں اور سکول میں میٹرک میں پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کو قرآن مجید فرقان حمید زبردست یاد ہیں۔ اور یہ میرا بیٹا احمد ہے، اور جو کہ تقریباً 14 سال کا ہے، اور یہ بھی مکمل قرآن مجید فرقان حمید کا حافظ ہیں۔ اس سال اس نے مکمل کی ہے، کمپلیٹ کیا ہے، اور ابھی تقریباً 5-6 دنوں کے بعد وفاق المدارس کا بورڈ کا امتحان دے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ اب پرائمری جو ہے اس نے پاس کی ہیں، ابھی امتحان کے بعد یہ مڈل میں انشاءاللہ بیٹھے گا اور پڑھے گا، اور سکول میں بھی اس کا اچھا رزلٹ ہے۔ اور یہ میرا بیٹا حماد ہے، اور یہ بھی بڑا جو ہے نا نوشتہ ہے، اس کے ساتھ بڑا اچھا بابرکت بچہ ہے۔ اور یہ ابھی آپ کے کتنے بیٹے کتنے ہو گئے؟ آپ کے پارے؟ ایک پارہ ہو گیا ہے۔ ابھی اس نے ناظرہ ختم کر دی ہے، اور اس کا ایک پارہ جو ہے نا حفظ بھی ہو گیا ہے، اور ابھی یہ بھی پرائمری میں ہے، پرائمری میں سکول میں بھی پرائمری میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ میرا بچہ صلاح الدین ہے، جو کہ ابھی یہ نرسری میں پڑھتا ہے، اور آج یہ بڑا خوش تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ لام الف والا جو پیج ہے اس میں آیا ہوں، تو بہت خوش تھا یہ ماشاءاللہ۔ اور میں اپنے بچوں سے یہ وصیت کروں گا کہ جو وصیت حضرت لقمان نے جو ہے نا اپنے بچے کو کی تھی، کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، دوسرا یہ ہے کہ حال کے امر کے مطابق اللہ کا جو حکم لاگو ہوتا ہے، جیسے کہ ہر نماز کا وقت ہے، اور نمازوں کے ٹائم اپنی نمازوں کی پابندی کرے، اور رمضان کے سیزن اس وقت اس امر کی یعنی پاسداری کرے، رمضان کے روزے رکھیں۔ غرض یہ ہے کہ جس حال میں بھی اللہ کا امر حکم سامنے آئے، اللہ کا حکم کو جو ہے بیٹے آپ نے کبھی ضائع ہونے نہیں دینا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں جب پڑھ رہا تھا، جب دورہ حدیث کے سال میں جب میں پہنچا، تو بیٹے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ عبادت جو ہے نا، عبادت بس اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اخلاق ایک ایسی تلوار ہے، اخلاق ایک ایسے تلوار ہیں کہ اس سے آپ پہاڑوں کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے یعنی اعلیٰ قسم کا اخلاق اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو گالی بھی دے، اس کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر کوئی دشمنی بھی کر لے، اور تب بھی جو ہے نا آپ نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور بہت بڑا فتنے کا زمانہ ہے، اور ہر قدم قدم کے نیچے فتنے ہیں، تو ایسے فتنے کے زمانے میں کسی فتنے کے ساتھ نہیں الجھنا ہے۔ آپ نے کسی فتنے کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر کہیں آپ کو کسی جہالت کا سامنا آ جائے، کوئی گالی پہ اتر آئے، کوئی لڑائی پہ اتر آئے، یا کوئی اکسانے پر اتر آئے، یا کسی بھی جہالت کے اوپر آپ کو استعمال کرنا چاہے، تو آپ نے نہ گالی پہ اترنا، نہ لڑائی پہ اترنا، اور نہ کسی کے ہاتھوں اپنے آپ کو کھلونا بنانا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے غلط مفاد میں اور زندہ باد اور مردہ باد کے جو لوگ شوقین ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے، زندہ باد اور مردہ باد کے ساتھ ان کے ہاتھ کے کھلاڑی بن کر اور ان کے ریموٹ بن کر آپ نے جو ہے کیا نام ہے اپنی شخصیت کو، اپنے مستقبل کو خراب نہیں کرنا، اپنے مفاد کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔
اور اس کے بعد وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور کہیں بھی کوئی بےہودگی نظر آئی تو اس سے اپنی عزت بچا کے نکلنا ہے. آپ نے اس میں بھی جو ہے نا اپنی شخصیت کو خراب نہیں کرنا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر میں جو جہاں تک آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ زمین پہ اترا کے نہ چلنا، تکبر کر کے نہ چلنا، اور بدماشی کے ساتھ نہ چلنا، اور زمین میں جو ہے کیا نام ہے چلنے میں اپنی چال چلن میں درمیانہ روی اختیار کرنا. مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، چاہے وہ درندے کیوں نہ ہو، چاہے وہ پرندے کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو. یعنی یہ ظلم والا پہلو کی طرف جانا ہی نہیں ہے کہ ظلم جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور ظلم کا جو نتیجہ ہے وہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. میں محمد کسی انسان کے اوپر، کسی جانور کے اوپر، کسی درندے کے اوپر جو ہے نا ظلم نہیں کرنا، اور حد تر امکان انسانیت کی خدمت کی کوشش کرنا ہے. اور فیلڈ بھی آپ نے ایسے اختیار کرنا ہے، آپ لوگوں نے فیلڈ بھی ایسے اختیار کرنا ہے کہ اس میں آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ دوسری انسانیت کو بھی فائدہ پہنچ جائے. سمجھ میں آئے جی؟ آپ کی وجہ سے لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کروڑوں انسانوں کو اور فائدہ پہنچ جائے. آج میں کتاب پڑھا رہا تھا تو اس میں بہت خوبصورت سا ایک پہلو تھا. اس پہلو میں یہ تھا کہ آپ نے مسلمان، یہودی، عیسائی، دہری، کسی بھی انسان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا، اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا. سمجھ میں آیا جی؟ کیونکہ اس کا انجام آپ نے اللہ کے حوالے کرنا ہے، وہ جانے اور اس کے بندے جانے. کیا پتہ کہ آخری گھڑی میں وہ سب سے اچھا ہو جائے. تو بہرحال پھر بھی میں اپنے بچوں سے بھی پوچھوں گا کہ جو کچھ ابھی انہوں نے حاصل کیا ہے تعلیم میں سے، اس سے آگے بڑھ کر وہ مزید مستقبل کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے محمد سے پوچھتے ہیں کہ حافظ محمد صاحب، آپ کا بیٹا مستقبل میں کیا ارادہ ہے کہ آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو مستقبل کا ارادہ ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی میں میٹرک میں ہوں، تو ابھی میں میٹرک کے جب اگزام دوں گا اس کے بعد دیکھوں گا اگر کوئی ایسا سورس ملا تو اس میں باہر جانے کی کوشش کروں گا. باہر جا کر کوئی ایسا کاروبار ڈھونڈوں گا یا ایسا کاروبار کروں گا جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور میرے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. ماشاءاللہ. تو ابھی تو فی الحال میں نے جو کام میں ابھی کر رہا ہوں اس میں انٹرنیٹ میں کرتا ہوں، یعنی کہ ویب سائٹ ڈیولپنگ کرتا ہوں، یعنی کہ ویب سائٹ بناتا ہوں. تو اس میں میرا فائور پہ اکاؤنٹ ہے، اس پہ میں نے ابھی تو کام ابھی بھی شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ سے آگے کام چلتا جائے گا. جب میری اچھی سیلنگ ہوگی تو اچھی آمدنی ہوگی، اس سے کوئی نہ کوئی کاروبار، اچھا سا کاروبار اختیار کر کے اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ملے، مجھے بھی فائدہ ملے. تو اور جتنا میں آگے محنت کروں گا، آگے جانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے اور بھی کامیاب کرے. تو آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے جس سے میں کامیاب ہو سکوں آگے. ماشاءاللہ. بیٹا محمد کا جو ہے نا باہر دنیا میں جا کر کاروباری سوچ رکھنے کا ارادہ ہے، اور ابھی بھی جو ہے نا یہ ویب سائٹ بھی بناتے ہیں، اور اس میں ان کا کوئی فائبر اکاؤنٹ بھی ہے، اس پہ وہ بھی کام کرتے ہیں، اور بڑا اچھا ہے ان کا جو ہے تجربہ ہے اس میں، اور ابھی بھی جو ہے نا ابھی بھی مشغول عمل ہے یہ. ابھی ہمیں اپنا بیٹا حافظ احمد سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے مستقبل میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی اس سال میں نے دہرائی قرآن مجید کی پوری مکمل کی ہے. ابھی ہفتے تک میرا امتحان ہے، اس کے بعد امتحان کے بعد میں رمضان میں سنانا ہے. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، آسانی فرمائے. اس کے بعد پھر میں نے ابھی میٹرک پاس کی ہے، میٹرک نہیں پیرامڈک پاس کی ہے.
اس کے بعد میں نے ابھی مدرسے میں جانے کا ارادہ ہے، وہاں پہ جا کے عالم بنوں، اچھا سا عالم بنوں، اور عالم بننے کے بعد مفتی کا کورس بھی کروں، اس کے بعد آگے لوگوں کی خدمت کروں، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاؤں اور مدرسے کے محتمم بنوں۔ بیٹا احمد کا یہ ارادہ ہے کہ ابھی یہ قرآن کا حافظ رمضان میں ابھی یہ سنائے گا، اور اس کے بعد یہ میٹرک تک اپنا سکول مکمل کرے گا، اور اس کے بعد کسی ڈیجیٹل مدرسے میں جہاں پر انگلش اور عربی پڑھاتے ہیں، اور نمایاں کردار ادا کر کے اس کا عالم مفتی بن کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلیمات سے روشنائش کرنا چاہتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ میرے نائب بننا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے بچپن سے جو ہے نا اسی راستے کو اختیار کیا ہے۔ الحمدللہ جو ہیں یہ ہیں کہ بغیر کسی لالچ کے یعنی بہت بڑی انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ بے شمار علماء اور بے شمار جو ہے نا حافظ اور مختلف جو ہیں کیا نام ہے دین کے شعبوں میں اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہیں جو کہ مجھ سے فائدہ پہنچا ہے۔ تو یہ بیٹا میرا نائب بننا چاہتے ہیں اور میرے کام کو آگے مزید بڑھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرمائے، اور آپ حضرات کی دعاؤں کی جو ہے نا شدید قسم کی ضرورت ہے۔ تو بیٹا حماد سے پوچھتے ہیں کہ ابھی یہ پرائمری میں بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس نے ایک سپارہ حفظ بھی کیا ہے، تو مزید آگے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے مدرسے کا حفظ کروں گا، حفظ کرنے کے بعد میٹرک سکول پڑھوں گا، اس کے بعد میں دکان کی کاروبار کروں گا، تو اس میں بھی آپ کی دعاؤں کو درخواست ہے کہ آپ دعائیں کریں میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ بیٹا حماد کہتا ہے کہ میں پہلے حفظ مکمل کروں گا اور پھر اس کے بعد میں میٹرک کروں گا، اور اس کے بعد میں نے کہتا دکان لگانی ہے اور دکان چلانا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور بڑا خوش ہوا اس مشورے سے۔ اللہ اس کے لیے بھی آپ حضرات دعائیں کریں۔ اور یہ میرا بیٹا ہے صلاح الدین ایوبی، اور بیٹا سلام کرو، السلام علیکم پڑھو پڑھو۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے صلاح الدین ایوبی، یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ 3 بیٹوں کا جو ہے میں نے نام خود رکھے ہیں، اور اس کا نام جو ہے سپین کا اندر میرا ایک دوست ہیں سمیر صاحب جو میرا حج کا ساتھی ہے، اس نے جو ہے نا صلاح الدین ایوبی کی نسبت سے اس کا نام رکھا ہے، اور میں اور میری وائف جو ہے نا اس کے بارے میں بڑے عزائم رکھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی والا کردار کو اختیار کرے گا انشاءاللہ۔ اور باقی میری 2 بچیاں ہیں، ایک سعدیہ اور شاہدہ، اور وہ ابھی پڑھ رہی ہے، وہ بھی دونوں پرائمری میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ دونوں بیٹیوں کو میں ابھی جو ہے نا پہلا جو ہے نا ناظرہ پڑھاؤں گا، اس کے بعد ان کو عالمہ بناؤں گا، اور دعا کروں گا کہ اللہ ان کو بھی دین عالی کے اعلیٰ خدمت کے لیے قبول فرمائے۔